بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين. صدق اللہ العظیم. سورہ الاحقاف آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. پہلے ہم نے نیک انسان کا تذکرہ پڑھا ہے. نیک بیٹا اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے. اب ایک والدین کا نافرمان بیٹا، اللہ کا نافرمان بیٹا اپنے والدین کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. ایک منظر ہے مختلف قسم کے انسانوں کا. آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے، اتعداننی ان اخرج، کیا تم مجھے یہ خوف دلا دو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے اتنی نسلیں گزر چکی ہیں، آج تک وہ زندہ ہو کر نہیں آیا. اور وہ والدین اس سے جو ہے درخواست کر رہے ہیں، ویلک، اے تجھے ویل ہو، آمن، بد نصیب، تو ایمان لا اللہ پر، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ آ کر رہے گا. وہ کہتا ہے کہ ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانی ہے. یہ ایک منظر ہے دوسرے قسم کے انسانوں کا، اور پہلا منظر ہے اللہ کے نیک انسانوں کا. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولہ اسی کماش کے گزرے ہیں، انہیں میں یہ بھی شامل ہوں گے. بے شک یہ گھاٹے میں جانے والے لوگ ہیں. انہم کانوا خاسرین، یہ خسارے میں جانے والے لوگ ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہوں گے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے اور ان کو ظلم نہیں کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ کافر لوگ اللہ کے سامنے، آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، انہیں کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ہو، دنیا میں ٹھاٹ بار کر چکے ہو، سرداریاں کر چکے ہو. یہ آیت چونکہ مکی ہے، آیت سورہ مکی ہے، مکہ کے قریش کو خاص کر خبردار کیا جا رہا ہے. قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، پوری انسانیت کو جو سرکشی پر ڈٹی ہوئی اسے خبردار کیا جا رہا ہے. انہیں آگ پر پیش کیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے، واستمتعتم بها، ان کا لطف تم نے اٹھا لیا. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغیر الحق وبما كنتم تفسقون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس تکبر کی وجہ سے جو تم ناحق جو ہے میری زمین پر کرتے تھے. انسان تکبر کی وجہ سے، قریش مکہ تکبر کی وجہ سے، اپنی سرداری کی وجہ سے، چودراہٹ کی وجہ سے اسلام کو قبول کرنے سے انکاری تھے، نافرمانیاں کرنے کی بنا پر جو ہے اللہ کے احکامات سے انکاری تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ آج تمہیں ذلت کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا، اس لیے کہ تم زمین میں تکبر کرتے رہے اور زمین میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی زمین میں تکبر کرنے، اپنی نافرمانیاں کرنے، اپنی سرکشی کرنے، اپنے مقابلے میں بغاوت کرنے، اپنے مقابلے میں کسی انسان کی، کسی جن کی، کسی فرشتے کی، کسی نبی کی، کسی ولی کی جو ہے پرستش کرنے، اسے حاجت روا اور مشکل کشا ماننے، اس کی نظر و نیاز ماننے، اس کو اپنا کارساز ماننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، خالصتاً اپنی ہی بندگی اور غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.